حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نالین شریف کو سی رہے تھے. آئے ہائے ہائے، اللہ کرے کوئی بات سمجھ آ گئی ہو جوانوں. حضور اپنے گھر کے کام خود کیا کرتے تھے. عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا. حضور صحابہ میں دوستوں کی طرح رہتے تھے. کسی نے پوچھ لیا بھائی جب حضور صحابہ پہ بیٹھے ہوتے باہر والا پہچانتا کیسے تھا؟ صحابہ نے کہا حضور کے چہرے کی چمک بتا دیتی تھی امام الانبیاء بیٹھے ہوئے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. صحابہ میں بھی حضور دوستوں کی طرح رہتے تھے. آپ مکے سے مدینے کا سفر پڑھ کے دیکھیں، جب حضور ہجرت کر کے مدینے شریف پہنچے نا، ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر تھے. مدینے شریف میں جو ویلکم کرنے، خوش آمدید کہنے، اہلاً و سہلاً کہنے، طالع البدر علینا کی صدائیں بلند ہیں، جو استقبال کرنے کے لیے آئے تھے وہ پہچان ہی نہ سکے تھے کہ ان میں سے آقا کون ہے، غلام کون ہے. یہ میرے محبوب کی عاجزی ہے. اور امام مکتوبات صدی میں امام یحییٰ منیر رحمہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کوئی مہمان آ جاتا، حضور اپنا تکیہ اٹھا کر بھی اسے پیش کر دیا کرتے تھے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مہربان، بڑے شفیق ہیں. مدینے میں، مدینے سے باہر بھی اگر حضور کو پتہ چل جاتا کوئی بیمار ہے تو حضور خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. ایک صحابی مدینے سے باہر رہتے تھے، حضور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور جب پہنچے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لانے لگے، گھر والوں کو بتایا، کہا اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، اور بس جب اس کا وصال ہو جائے تو مجھے اطلاع ضرور کرنا تاکہ میں آ کر خود اس کا جنازہ پڑھوں گا. یار آج تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرا مرشد آ کے میرا جنازہ پڑھائے، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ پیر صاحب نے خود آ کے جنازہ پڑھایا. فلاں علامہ صاحب یا مفتی صاحب آئے تھے جن کا جنازہ خود امام الانبیاء پڑھائیں تو ان کی شان کا کیا کہنا. لیکن اللہ کر یہ جملے بھی آپ کو سمجھا سکوں. جب حضور تشریف لے گئے، وہ صحابی اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کیونکہ میرے گھر کے درمیان اور مدینے کے درمیان کئی یہودیوں کے گھر ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے مجھے ایسے ہی تم نے جنازہ پڑھا کے تدفین کر دینی ہے، حضور کو خبر نہیں دینی. کس لیے؟ ارے ایک ہی خواہش ہے، حضور جنازہ پڑھائیں. اور صحابی منع کر رہے ہیں، کہا راستے میں یہودیوں کے گھر ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے سونا آقا آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہودی حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے. میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا کہ میری وجہ سے میرے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے. میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کھانے کا وقت ہے، اجازت دے تو تھوڑا آرام کرے، کھانا کھا لیتے ہیں. اور ایک صحابی نے کہا رسول اللہ میں بکری ذبح کروں گا. دوسرے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں کھال اتار لوں گا. تیسرے صحابی کہتے ہیں رسول اللہ میں گوشت بنا لیتا ہوں. چوتھے نے کہا میں کھانے کا انتظام کروں گا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میں ایسا کرتا ہوں، جنگل سے میں لکڑیاں جمع کر کے لے آتا ہوں. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ مالک ہیں، آپ تشریف رکھیں، یہ سب کچھ ہم کر لیں گے. میرے محبوب فرمانے لگے میں سورت اور سیرت کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. سورت کی بھی ضرورت ہے، سیرت کی بھی ہمیں ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم ہر سال میلاد منائیں لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہ آئے. پہلے بھی بے نمازی تھے، آج بھی بے نمازی ہیں. پہلے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اب بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا. پہلے بھی حضور کے نام پہ کبھی روتے نہیں تھے، اب بھی رونا نصیب نہیں ہو رہا. پھر ہمارے میلاد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کبھی تنہائی میں پڑھو نا یار، سیرت کا مطالعہ کرو. کائنات کے مالک ہیں، لیکن فرمایا نہیں مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ تم سارے کام کرو اور میں بیٹھا رہوں، میں لکڑیاں جمع کر کے آتا ہوں. یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی ہے، انکساری ہے. ایک بوڑھی اماں تھی، اس کا وہ مسجد میں صفائی کرتی تھی، مسجد نبی کی خدمت کرتی تھی، اور اس کا رات کو انتقال ہو گیا. صحابہ کرام نے تدفین کر دی اور جنازہ پڑھا دیا. رات کا وقت تھا، انہوں نے کہا حضور کو کیا تکلیف دینی. 2-3 دن گزرے تو اماں نظر نہ آئی. حضور نے پوچھا وہ جو اماں تھی مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ کہاں تھی اور کہاں چلی گئی؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو انتقال ہو گیا. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اللہ کرے کچھ سمجھ جائے. انہوں نے کہا وہ عام سی خاتون تھی اور رات کا پہر تھا، ہم نے آپ کے آرام میں خلل نہیں دینا چاہتے تھے اس لیے ہم نے نہیں بتایا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں نم ہوئی. کہا جو رب کے گھر مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ عام کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. حضور خود تشریف لے کے جا کر دعا فرمائی ہے. یہ حضور کا امت سے پیار ہے. اور میرے محبوب فرماتے ہیں یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش کہ میرے بھائیوں سے میری ملاقات ہوتی. صحابہ بولنے لگے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اولیس نحن اخوانا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم اصحابی ولکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی. فرمایا تم میرے اصحاب ہو پر میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن میرے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے ہوں گے.